أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام انی یجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک یا بتاه من الضعف فقال یا فاطمہ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالع کانه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللهم صل علی محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وبدا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبله وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمر فؤاده فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزه قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فأجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سواء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آئی جب کرب و بلا لوٹ کے جو بنتے زہرا تو قبر عباس پہ زینب نے کیا یہ نوحہ. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. تیری شہزادی یوں در در نہ پھرائی جاتی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. کبھی یثرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے. کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے تھے. ہے شہن اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیف عباس. سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ باس. ارے تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا. میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا. اے جیسے تو زیں سے گرا ویسے میں ناقے سے گری. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. کیسے بتلاؤں وہ دربار کا منظر بھیا. کھیلتا تھا سر سرور سے ستمگر بھیا. اے مارتا تھا میرے مظلوم
کہ ہونٹوں پہ چھڑی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، قبر میں چین سے معصوم کو سونے نہ دیا، ہے وہ ستم ڈھایا گیا کانپ اٹھی کرب و بلا، لاش ڈھونڈی گئی نیزوں سے علی اصغر کی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا فی امت حبیبہ وخلیلہ محمد المصطفى رب العالمین الذی ربنا فی زمرۃ اولیاء ولیہ ووصیہ علی المرتضی الرحمن الرحیم الذی نور قلوبنا بمحبت حسن المجتبی وبمودة الحسین الشہید بکربلا مالک یوم الدین الذی ملک علیا زین العابدین بالامامۃ والہدی، ایاک نعبد عبادۃ تبلغنا فی القیامہ وبصحبۃ محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلی بن موسى الرضا، وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى، اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلوات بجسمة محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اذان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، موالیان خاندان عصمت و طہارت، دوستداران ولایت و امامت، شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، آئیے اپنے مرحومین کو آج کی اس شب میں یاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، ان کی فضیلت کا واسطہ، جملہ مومنین مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جملہ مومنین مومنات کی قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ رحمت للعالمین کی رحمت کا ہمارے مرحومین کی قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما، ہمارے مرحومین کے برزخ کے سفر کو آسان فرما، انہیں قدم بقدم اہل بیت علیہ السلام کی حمایت و نصرت نصیب فرما۔ خصوصی طور پر آج کی اس مجلس کو جو ان عزیزان کی، ان مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا، مرحومہ
لینا جرار رضوی، مرحوم سید مصطفیٰ علی رضوی، مرحوم اکبر علی رضوی، مرحوم سید ابرار علی رضوی، مرحومہ سیدہ سکینہ بیگم، پروردگارہ حق عظمت محمد وآل محمد ان مرحومین کی قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما، ببرکت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان کے درجات عالی ہیں، انہیں متعالی فرما، انہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی روح کو ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد صلوات بر عظمت محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اذان محترم، اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع سے متعلق جو میں گزشتہ 3 تقاریر سے آپ کی خدمت میں ایک مفصل روایت کو پیش کر رہا تھا، آج اس روایت کو پیش کرنے سے قبل میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمتاً روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں ایک شخص امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لاتا ہے اور لانے کے بعد میں سوال کرتا ہے، مولا بڑی تنگ دستی ہے، بڑی غربت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، بڑی مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے میرے اوپر، مولا مجھے کچھ مال عطا کیجئے، مولا میری اس زندگی کو تھوڑا سا تغیر و تبدیل لے کر آئیے، مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، میں آپ کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہوں، مولا میں آپ کو امام مانتا ہوں، لہٰذا مولا میرے اوپر کرم کیجئے اور میری اس مشکل بری زندگی سے مجھے نجات دیجئے۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے مصیبت نہیں ہے، بلکہ دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ فقر شیعان حیدر کرار کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صلوات پر عظمت محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں یہی غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ شکایت کی۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی تم اپنے آپ کو فقیر نہ کہا کرو، کبھی بھی تم اپنے آپ کو غریب نہ کہا کرو، کبھی بھی تم اپنے آپ کو مسکین نہ کہا کرو۔ کہا مولا میں تو بڑی غربت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، مجھے فاقے کرنے پڑتے ہیں، میں کئی وقت مجھے غذا نصیب نہیں ہوتی ہے، میں بھوکے پیٹ سو جاتا ہوں، میں پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو غریب نہ کہوں، فقیر نہ کہوں، مسکین نہ کہوں؟ مولا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ، اگر کوئی انسان تیرے پاس آئے اور آنے کے بعد اس دنیا کے مساوی تمام تر چاندی کو تیری خدمت میں پیش کر دے، لفظ چاندی کا استعمال ہوا کہ اس دنیا کے اندر موجود تمام تر چاندی کو لا کر تیرے قدموں میں ڈال دے اور تجھ سے یہ کہے کہ تو ولایت اہل بیت علیہ السلام سے دستبردار ہو جا، تو کیا تو ہماری محبت کو چھوڑ دے گا؟ یہ شخص کہتا ہے مولا چاندی کی کوئی اوقات نہیں ہے، اگر سونے کے پہاڑ لا کر میری خدمت میں ڈال دیے جائیں تب بھی میں آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا ارشاد فرماتے پس تم اپنے آپ کو کبھی بھی غریب نہ کہنا، مسکین نہ کہنا، فقیر نہ کہنا، لہٰذا یہ غربت ہمارے لیے کوئی غربت نہیں ہے اس چیز کے مقابلے میں جو ولایت اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی عظیم ترین دولت مالداری ہمارے پاس میں ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہے۔ ولایت اہل بیت علیہ السلام جو ہمارے سینوں میں ہے، جو ہمارے دل میں ہے، ہمارے قلوب سرشار ہیں، ہماری ایک ایک سانس ولایت اہل بیت علیہ السلام سے ہے، لہٰذا یہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہمارا سب سے عظیم سرمایہ ہے، سب سے عظیم دولت ہے یہ ہمارے لیے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ شخص جب آیا اور امام سے کہا کہ مولا بڑی مصیبت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان کے اوپر
یہ مال اس کے لیے مصیبت نہیں ہے، یہ غربت، یہ فقر، یہ فاقہ، یہ تنگ دستی یہ انسان کے لیے مصیبت نہیں ہے، بلکہ مصیبت روز اس انسان کے اوپر 3 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ انسان ان مصیبتوں کو مصیبت نہیں جانتا ہے اور اس مصیبت کو مصیبت جانتا ہے، یعنی مال کا نہ ہونا جو کہ مصیبت نہیں ہے، لیکن یہ انسان اس مال کے نہ ہونے کو اپنے لیے مصیبت جانتا ہے۔ گمان یہ کرتا ہے کہ غریبی مصیبت ہے، جبکہ امام فرماتے ہیں کہ 3 مصیبتیں اس انسان کے اوپر روز نازل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی مصیبت کہ اس کی عمر روز بروز کم ہو رہی ہے، دن بدن اس کی عمر کم ہو رہی ہے۔ اذان گرامی مولا فرماتے ہیں کہ اس کا مال کم ہوتا ہے تو یہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے کہ آج میرا اتنا مال ضائع ہو گیا، آج میرے بزنس میں اتنا نقصان ہو گیا، میری تجارت میں خسارہ ہو گیا۔ یہ انسان رات میں جب اپنے بستر پر آتا ہے تو پریشانی کے عالم میں، حتیٰ کہ بعض مواقع پر اسے نیند نہیں آتی، نیند کی گولی لینا پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مال میں اسے خسارہ ہو گیا، اسے نقصان ہو گیا، جبکہ یہ مال کے خسارے کا جبران ممکن ہے، یہ مال اسے دوبارہ مل سکتا ہے، یہ ضائع ہوئے مال کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک دن جا رہا ہے جو کبھی بھی واپس آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ انسان کی زندگی گزرتی چلی جائے، ایک ایک وقت گزرتا چلا جائے، ایک ایک لمحہ گزرتا چلا جائے، ایک ایک دن گزرتا چلا جائے، ایک ایک مہینہ گزرتا چلا جائے، سال گزرتے چلے جائیں۔ یہ انسان اپنی گزری ہوئی زندگی پر پہ تو مشکل اور پریشانی کا اظہار نہیں کرتا، ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، لیکن یہ مال اگر ضائع ہو جاتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک، تمہارا وقت تلوار کے مانند ہے، تلوار کے مثل ہے، اگر یہ تمہارا وقت گزر گیا، اگر تم نے اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، ان لم تقطعه، اگر تم نے اس وقت کو صحیح طور سے نہ گزارا تو یہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ یہ تمہارا وقت تلوار کے مثل ہے، لہٰذا اس وقت کو صحیح طریقے سے بسر کرو، اس وقت کا صحیح استعمال کرو۔ لہٰذا پہلی مصیبت، اس انسان کی عمر کا ایک ایک دن گزرتا چلا جا رہا ہے اور یہ انسان اپنے اس گزرے ہوئے دن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا۔ دوسری مصیبت اس انسان کے اوپر جو روز نازل ہوتی ہے کہ یہ انسان روز رزق و روزی حاصل کر رہا ہے، مال و دولت روز حاصل کر رہا ہے، یہ رزق و روزی سے روز حاصل ہو رہی ہے۔ اب یہ رزق و روزی 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا جائز ہے یا العیاذ باللہ ناجائز ہے۔ اگر جائز ہے، جو اس رزق و روزی کو یہ صرف کر رہا ہے جائز ہے، تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو پروردگار عالم نے تمہیں رزق و روزی دی تھی، اس کا تم نے صحیح استعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ جائز ہے تو سوال، اور الیاذ باللہ اگر یہ رزق و روزی جس کو یہ حاصل کر رہا ہے، کسب کر رہا ہے، اگر ناجائز ہے تو عذاب ہے، تو عقاب ہے۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں یہ انسان جو رزق و روزی کو کسب کر رہا ہے سوال سے خارج نہیں ہے۔ اگر جائز ہے تو حساب کتاب ہوگا، اور اگر ناجائز ہے تو عذاب ہوگا۔ اس کے بعد مولا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری مصیبت جو اس کی زندگی میں روز نازل ہوتی وہ ان 2 مصیبتوں سے زیادہ بڑی ہے، اور یہ انسان اپنی اس مصیبت کو لے کر کے پریشان نہیں ہوتا، بے چین نہیں ہوتا، مضطرب نہیں ہوتا، اس کے اوپر فکر نہیں کرتا۔ یہ شخص سوال کرتا ہے مولا وہ مصیبت کیا ہے؟ مولا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا گزارا گیا ایک ایک لمحہ، تمہاری زندگی کا اٹھتا ہوا ایک ایک قدم تمہیں میدان محشر سے قریب کر رہا ہے،
تمہیں تمہاری قبر سے قریب کر رہا ہے، تمہیں صراط مستقیم سے قریب کر رہا ہے، تمہیں برزخ سے قریب کر رہا ہے، تمہیں میزان سے قریب کر رہا ہے، تمہیں جنت و جہنم کے قریب کر رہا ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ تمہاری زندگی کا یہ اٹھنے والا قدم تمہیں جنت کی جانب لے جا رہا ہے یا جہنم کی جانب لے جا رہا ہے۔ کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہماری زندگی کا اٹھنے والا، مولا کس سے ارشاد فرمانا ہے اس جملے کو؟ صحابی سے، اپنے شیعہ سے، اپنے چاہنے والے سے، اپنے سے محبت کا اقرار کرنے والے سے، کہ میری محبت کا اقرار کرنے والے میرے صحابی اس بات کو جان لو کہ تمہاری زندگی کا اٹھنے والا ایک ایک قدم تمہیں میدان محشر سے قریب کر رہا ہے، اور تم یہ نہیں جانتے کہ تم جنت کی طرف جا رہے ہو یا جہنمیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا تمہاری وضعیت مشخص نہیں ہے، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لہٰذا تم ان چیزوں کو مد نظر رکھو، ان چیزوں پہ غور و فکر کرو، اپنی ان روز نازل ہونے والی ان 3 مصیبتوں پر غور و فکر کرو، اور اس طریقے سے زندگی بسر کرو کہ جو طریقہ ہم اہل بیت علیہ السلام تمہیں سکھاتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ 3 مصیبتیں۔ اب آ جائیے، میں وہ روایت جو آپ کی خدمت میں 3 تقاریر سے پیش کر رہا ہوں، جس کے چوتھے مرحلے پر آج میں پہنچا، میں اب ان 3 باتوں کو بیان نہیں کروں گا انشاءاللہ عزیزان گرامی، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں شاید آج اس پوری روایت کو بھی بیان نہ کر سکوں۔ اس جو تیسرے چوتھے مرحلے کے 4 جو جز ہیں ان کو بھی میں ممکن ہے کہ بیان نہ کر پاؤں، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہے گی، لہٰذا بقیہ ہوئے جز کو میں انشاءاللہ آنے والی تقریر میں بیان کروں گا۔ مختصر سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک شخص جاء الرجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں آئے تھے کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارا وظیفہ کیا ہے، ہماری زندگی میں ہمیں کرنا کیا ہے، کون سے کام ہے جس کے اوپر ہمارے پر عائد کر دیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے خلق ہی اس لیے کیا اس انسان کو کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اب اس عبادت کے زمرات کیا ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مفصل حدیث میں ہماری ذمہ داری کو بیان کیا گیا کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور بہت بہترین طریقے سے اس حدیث کو میں انشاءاللہ آگے ایک مثال کے طور پر واضح کروں گا، بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث کو بیان کر دوں تو ایک شخص آیا، جاء الرجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد میں سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ اتأذن لی، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، انا تمنی الموت، کہ میں موت کی تمنا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے لا بد من، حتماً، یہ ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جسے تم چاہو یا نہ چاہو، موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عزیزان گرامی، جالب ہے، اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو موت کا انکار کرتا۔ 3 شریعت اسلام مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، خدا مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن واحد موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہر انسان مانتا ہے۔ حتیٰ کہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا تھا، وہی فرعون اپنے لیے مقبرہ تیار کرا رہا ہے۔ موت کا اس کو بھی یقین ہے، لہٰذا یہ موت ایک حقیقت ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے، لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ ملک الموت آئیں اور آنے کے بعد تمہاری روح قبض کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اور تمہاری روح قبض کر لی جائے، تم ابھی سے 10 ہدایہ 10 لوگوں کی خدمت میں پیش کر دو۔ عزیزان گرامی، ہوتا کیا ہے، ہم لوگ جو اس وقت یہاں سرزمین عمان پر ہیں، ہم لوگ جب اپنے وطن کے لیے جاتے ہیں تو پہلے سے سوچتے ہیں کہ والدین کے لیے کیا لینا ہے، بہن کے لیے کیا لینا ہے، بھائی کے لیے ہدیہ لے کے جانا ہوتا ہے، گفٹ لے کے جانا ہوتا ہے، عزیز و اقارب کے لیے گفٹ لے کے جانا ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی یہاں پر جب ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے گھروں پر جاتے ہیں تو ہدایہ لے کے جاتے ہیں، گفٹس لے کر کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک رسم ہے، یہ محبت کو بڑھاتی ہے، یہ انسیت کو بڑھاتی ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملیں تو اسے ہدیے پیش کریں، تاکہ ہم لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت بڑھے، ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئیں۔ لہٰذا یہ ہدیہ پیش کرنا دوسرے کے دل کو نرم کرنے کا سبب بنتا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے قبل کہ ملک الموت آ کر کے تمہاری روح کو قبض کر لیں تم ان 10 لوگوں کی خدمت میں ہدیہ ارسال کر دو، تاکہ جب تم ان کی خدمت میں جاؤ، جب تم ان کی خدمت میں پہنچو تو تمہارے اوپر تھوڑا سا یہ رحم کریں۔ یہ ہدیہ جب تمہارا ان کی خدمت میں پہنچ جائے گا تو اس ہدیے کے پہنچنے کے بعد جب تم ان کی خدمت میں پہنچو گے تو تمہیں سکون کا احساس ہوگا، کیونکہ یہ تمہارے اوپر نرمی کریں گے۔ اب وہ ہدیے کس کس کے لیے ہیں؟ تو سب سے پہلا ہدیہ ملک الموت کے لیے تھا، دوسرا ہدیہ قبر کے لیے تھا، تیسرا ہدیہ منکر و نکیر کے لیے تھا، چوتھا ہدیہ میزان کے لیے تھا، پانچواں ہدیہ صراط مستقیم کے لیے تھا، چھٹا ہدیہ دربان جنت کے لیے تھا، ساتواں ہدیہ دربان جہنم کے لیے تھا، آٹھواں ہدیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، نواں ہدیہ جناب جبرائیل کے لیے تھا، اور 10واں ہدیہ پروردگار عالم جل جلالہ کے لیے تھا۔ یہ ہدایات ہیں جن میں سے میں نے 3 ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، جس میں ملک الموت حضرت جناب عزرائیل کا ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، قبر کا ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، منکر نکیر کا ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج جو مجھے ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے میزان کا ہدیہ۔ میزان کے لیے ہمیں ہدیہ ارسال کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری زندگی کے وظیفے کو بیان کر دیا کہ تم جب تک زندہ ہو اپنی زندگی میں ان ہدایہ کو ان حضرات کی خدمت میں پیش کر دو، تاکہ جب تم ان کی خدمت میں پہنچو تو یہ تمہارے لیے سہولت سے پیش آئیں، نرمی سے پیش آئیں۔ لہٰذا اب آ جائیے میزان کے بارے میں۔ اذن میزان کیا ہے؟ میزان یعنی ترازو، میزان یعنی گویا حساب۔ اذان گرامی قدر میزان 3 طریقے کی ہیں۔ ایک ہے میزان عالم، میزان عالم۔ میزان عالم کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ پوری کائنات ایک نظم کے ساتھ میں اس کائنات کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، اور یہ میزان، یہ حساب و کتاب اتنا مرتب ہے کہ آج کے زمانے کے سائنٹسٹ آنے والے 50 سال میں کب سورج گرہن ہوگا، کب چاند گرہن ہوگا، بیان کر دیتے ہیں کہ اس تاریخ میں سورج گرہن اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک ہوگا۔ یعنی کتنی منظم ہے یہ کائنات۔ حتیٰ کہ آج کے زمانے کے سائنٹسٹ آج سے 2000 سال پہلے کب اس طریقے کا سورج گرہن ہوا تھا یا چاند گرہن ہوا تھا وہ بیان کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی، بیان آج کے زمانے کے لوگ، آج کے زمانے کے سائنٹسٹ یہ بیان کرنے پر قادر ہیں کہ سورج کب طلوع ہوگا، کب غروب ہوگا، ایک ایک دقیقے کے ساتھ، ایک ایک وقت کے ساتھ، وقت معینہ کے ساتھ، سیکنڈ کے ساتھ میں وہ بیان کر دیتے ہیں کہ اتنی منظم ہے یہ کائنات، یہ سیارے، یہ فضائیں، یہ خلائیں، یہ چاند و سورج، یہ زمین اس طریقے سے مرتب ہے، اسے کہتے ہیں میزان عالم۔ اپنے میزان کے ساتھ، اپنے حساب و کتاب کے ساتھ، اپنے دار و مدار پر یہ کائنات گھوم رہی ہے، اپنے نظام پر پروردگار عالم نے جس نظام پر اس کو خلق کیا تھا اس نظام پر یہ کائنات گھوم رہی ہے۔ کتنا میزان دقیق ہے۔ لیکن عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ جو میزان اتنی مرتب ہے کہ جس میزان کا ایک ایک لمحے کے حساب سے یہ میزان اپنے اپنے دار و مدار پر گھوم رہی ہے، اگر یہ میزان ایک لمحے بھر کے لیے بھی اپنے مدار سے بھٹک جائے تو سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا منہدم ہو جائے، سیارات ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، یہ فضائیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے محو ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ لیکن عزیزوں اور میرے دوستوں، قربان جائیں ذات علی بن ابی طالب پر کہ جس نے اس مرتب اور منظم کائنات کو جب چاہا سورج کو پلٹا دیا اور اس کے نظام کو درہم برہم کر دیا، جب چاہا ستارے کو اپنے در پر بلا کر کے اس میزان کو درہم برہم کر دیا، لیکن اس کے باوجود میزان اپنے دار و مدار پر قائم بھی رہی اور چلتی بھی رہی۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی، آج کے زمانے کے یہ نجومی ہماری زندگیوں کا فیصلہ کرتے ہیں
کہ یہ چاند اس دار و مدار پر گھوم رہا ہے، یہ سیارہ اس دار و مدار پر گھوم رہا ہے، یہ فلکیہ اس جگہ پر ہے، لہٰذا جب یہ چیز یہاں پر آ جائے گی شادی نامناسب ہے، مبارک ہے اس جگہ پر، کب قمر در عقرب ہوگا، کب آپ کو سفر کرنا چاہیے، آپ کے سیاروں کو دیکھ کر، ان ستاروں کو دیکھ کر کہ یہ نجومی ہماری زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آپ کو سفر کرنا چاہیے، یہ آپ کے لیے مبارک ہے، اب آپ کو سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کے لیے مبارک نہیں ہے، قمر در عقرب ہے لہٰذا شادی نہیں کرنا چاہیے، اس وقت میں آپ کو گھر کی نیو نہیں رکھنی چاہیے، اس وقت میں آپ کو بزنس کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، فلکیات کو دیکھ کر کے ماہرین فلکیات ہماری زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں، اس منظم کائنات کے نظام کو دیکھ کر، چاندوں سورجوں فلکیات کے راستوں کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر کے یہ نجومی ہماری زندگی کا فیصلہ کریں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، جو ہماری زندگی کا فلکیات کے نظاروں کو دیکھ کر، ان کی چالوں کو دیکھ کر ہماری زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں، اسے نجومی کہتے ہیں۔ لیکن علی ابن ابی طالب وہ ہے جو اس تمام تر کائنات کے نظام کو پلٹ دیتا ہے۔ جب ایک شخص، جب یہ مولا امیر کائنات ایک سفر پر جا رہے تھے، ایک جنگ پر جا رہے تھے، نجومی نے کہا اس جنگ پر نہ جائیے، اس لیے کہ یہ وقت آپ کے لیے نامناسب ہے، یہ سیارات، یہ فلکیات آپ کے مخالف ہیں، نہ جائیے۔ لہٰذا جب امیر کائنات نے گھوڑے پر سوار ہوئے، زی پر سوار ہونے کے بعد کہا ذرا اب فلکیات کو دیکھ۔ جب وہ فلکیات کو دیکھا کہ مولا یہ فلکیات تو ایک وقت میں بدل گئے، ایک لمحے بھر میں تمام تر سیارات نے اپنی چالوں کو بدل دیا، لہٰذا زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کو دیکھ کر جو اس انسان کا فیصلہ کرے اسے نجومی کہتے ہیں، لیکن آسمان کے چالوں کو بدل کر، فلکیات کے نظام کو بدل کر اس زمین پر جو آسمان کی چالوں کو بدل دے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا عزیزان گرامی، پہلا میزان میزان عالم ہے جو ایک دقیق ہے، کسی کو اس میں تغیر و تغیر کی اجازت نہیں ہے، لیکن قربان جائے خاندان عصمت و طہارت کے کہ جب چاہتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں سورج کو پلٹ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ستاروں کو اپنے در پر بلا دیتے ہیں۔ لہٰذا آئیے دوسرا میزان میزان جسم ہے۔ اس انسان کے جسم کا ہر ایک عضو، اگر اس کا سسٹم، اگر اس کا نظام اوپر نیچے ہو جائے تو اس انسان کا جسم مریض ہو جاتا ہے۔ اذان گرامی، اگر شوگر بڑھ جائے، بلڈ پریشر بڑھ جائے، ہارٹ بیٹ بڑھ جائے، یہ انسان کی نیند اگر یہ زیادہ سو جائے تب انسان کے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے، میزان بگڑ جاتا ہے۔ اگر نہ سوئے تب انسان کے جسم کا میزان بگڑ جاتا ہے۔ زیادہ جاگ جائے تب یہ انسان کا نظام بدل جاتا ہے، میزان بدل جاتا ہے، طبیعت بدل جاتی ہے۔ اور اگر نہ سوئے، زیادہ کھانا کھا لے، انسان کے جسم کا مزاج بگڑ جاتا ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اذان گرامی، یہ تمام تر چیزیں ہیں جو انسان کے جسم کے نظام کو مرتب کیے ہوئے۔ اگر اس انسان کے جسم کا نظام بگڑ جائے، میزان بگڑ جائے تو اذان گرامی اس انسان کی بیماری حتمی ہے، حتیٰ کہ بعض مواقع پر پھر یہ انسان آغوش موت میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس انسان کو اپنے جسم کے میزان کو سنبھال کر رکھنا پڑے گا۔ لہٰذا دوسرا میزان میزان جسم، تیسرا میزان میزان عالم تشریع۔ اذان گرامی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ احکامات شرعی ہیں۔ اس عالم تشریع میں کوئی میزان ہونی چاہیے، کوئی ترازو ہونی چاہیے، تاکہ یہ ترازو ہمارے اعمال کو تول سکے اور ہمارے اعمال کو تول کر اس کی صحیح مقام و منزلت پر پہنچا سکے، اس کی صحیح قیمت لگا سکے۔ لہٰذا اس میزان کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ آ جائیے، السلام علیکہ یا میزان اللہ، کس کو کہا گیا؟ میزان الاعمال۔ السلام علیکہ یا میزان الاعمال، کس کو کہا گیا؟ میزان الاعمال۔
امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. وہی دوسری طرف قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. ہم نے تمہارے لیے رسولوں کو ارسال کیا بینات کے ساتھ میں، دلیلوں کے ساتھ میں. ہم نے تمہارے درمیان میں رسولوں کو خلق کیا ہماری آیتوں کے ساتھ میں. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے لیے کتاب کو نازل کیا. وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ میں میزان کو نازل. یہ میزان کیا ہے؟ ذات علی ابن ابی طالب میزان ہے. ذات علی ابن ابی طالب انسان کے اعمال کے حساب و کتاب کا ذریعہ ہے. اب انسان کے اس اعمال کو تولا جائے گا کس کے ذریعے؟ محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. جس کے قلب میں محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگی ہوگی اس کے اعمال کو بے وجہ احسن قبول کیا جائے گا. اور جس کے قلب میں محبت علی ابن ابی طالب اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے اس کا قلب سرشار نہیں ہوگا، وہ مہر اہل بیت علیہ السلام اس کے قلب پر نہیں لگی ہوگی، بلکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کا مصداق ہوں گے. ان کے نام اعمال کو ان کے منہ پر مار دیا جائے گا، ان کے نام اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا. لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کی ذات علی ابن ابی طالب کی محبت انسان کے نام اعمال کا میزان ہے، جو اس میزان کے ساتھ میں محشر و قیامت میں جائے گا اس کا نام اعمال قبول ہو جائے گا، وگرنہ اس کے نام اعمال کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. چوتھی میزان، میزان قیامت. قیامت کے اندر میزان قائم ہوگی. قیامت کے اندر انسان کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کا میزان بھاری ہوگا، جس کا نام اعمال بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جس کا نام اعمال کمزور ہوگا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اپنی میزان میں کمکاری نہ کرو. وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، میزان میں کمکاری نہ کرو، کم نہ ڈالو، کم نہ تولو، کم نہ آنکو میزان کو. اللہ تطغوا فی المیزان. وہیں دوسری طرف ارشاد ہوتا ہے کہ میزان میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو. میزان ایک ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ میزان میں کمکاری نہ کرو، کم نہ تولو، کم نہ رکھو، کم نہ آنکھو. دوسری طرف کا میزان میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو. لہٰذا امر بین الامرین. اب میں نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا میزان الاعمال. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو میزان اعمال کہا گیا. ایک طرف میزان اعمال علی ابن ابی طالب، دوسری طرف قرآن مجید میں کہا گیا میزان میں کم نہ رکھو، کم نہ تولو، کم نہ کرو، کم نہ آکو. لہٰذا علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہلاک فی رجلان، میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو گئے. مبغض قال و محب غال، جس نے میرے بارے میں جس نے مجھے کم آکا، جس نے میری فضیلت کو گھٹایا وہ بھی جہنمی ہے. جس نے میری فضیلت کو حد سے زیادہ بڑھا دیا. مبغض قال و محب غال، جس نے میری فضیلت کو گھٹایا، جس نے تقصیر سے کام لیا وہ بھی جہنمی ہے. جس نے مجھے حد سے زیادہ بڑھا دیا وہ بھی جہنمی ہے. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب آ جائیے عزیزان گرامی، یہ ہے میزان. چار میزانیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی: میزان عالم، میزان جسم، میزان عالم تشریع اور میزان قیامت. یہ چار میزانیں ہیں، اور جس کی بہترین ترازو کا نام علی ابن ابی طالب ہے. ان تمام تر میزانوں کی کسوٹی پر، اور اپنی اس کسوٹی پر جس نے علی ابن ابی طالب کو رکھ دیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے علی ابن ابی طالب اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے روگردانی کی وہ ناکامیاب ہو گیا. فَأُمُّهُ
فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب میں عزیزان گرامی 4 ہدیے آپ کی خدمت میں جو میزان کے لیے پیش کرنا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، ان کی تشریح انشاءاللہ آنے والی تقریر میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلا ہدیہ میزان کے لیے کاظمین الغیظ۔ پہلا ہدیہ کیا ہے کہ انسان اپنے غصے پر کنٹرول رکھے۔ جسے اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے وہ شیطان کے حربے میں گرفتار ہو گیا، اور یہ ایک ہدیہ جو اس کو میزان کے لیے ارسال کرنا تھا وہ کم ہو گیا۔ دوسرا ہدیہ والورع الصادق، تقوی صادق ہے، سچا تقوی۔ میں عزیزان گرامی انشاءاللہ آنے والی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ تقوی جھوٹا بھی ہے، روایت آپ کی خدمت میں پیش کری ورع الصادق، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ورع الکاذب بھی ہے، جھوٹا تقوی بھی ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی تفسیر آگے آپ کی خدمت میں اگلی تقریر میں کروں گا۔ لہٰذا دوسرا ہدیہ ورع صادق ہے، سچا تقوی ہے۔ جو سچا تقوی کرتا ہے وہ ابھی سے میزان کے لیے ہدیہ ارسال کر رہا ہے۔ والمشی الی جماعات، نماز جماعت کے لیے پیدل چل کے آنا مسجد میں، نماز جماعت کے لیے مسجد میں پیدل چل کر کے آنا، یہ انسان کا ہدیہ ہے میزان کے لیے۔ اب دیکھیں عزیزان گرامی کہ آپ کون کون سے ہدیوں کو ارسال کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کون کون سے ہدیوں کو ارسال کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہدیے آپ ارسال کر رہے ہیں تو خوشا بحال، اور اگر ہم یہ ہدیہ ابھی سے ارسال نہیں کر رہے ہیں تو ابھی سے عہد کریں کہ ہم ان ہدایوں کو ابھی سے ارسال کر دیں، کیونکہ پھر اس کے بعد میں ہمارے نام اعمال میں وہ گنجائش نہیں رہے گی پھر ان ہدیوں کو ہم ارسال کر سکیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملک الموت جب لینے کے لیے سہولت ہو تو ہدیہ ارسال کر دیں، قبر میں ہمارے لیے سہولت ہو تو ہدیہ ارسال کر دیں، منکر نکیر ہم سے سوال کرنے کے لیے آئے سہولت سے ہمارے ساتھ پیش آئیں تو ہدیہ ارسال کر دیں، میزان میں ہمارے لیے نام اعمال کو بہترین طریقے سے سنجش کیا جائے، تولا جائے تو ابھی سے میزان کے لیے ہدیہ ارسال کر دیں، صراط مستقیم کے لیے ابھی سے ہدیہ ارسال کر دیں، رضوان جنت کے لیے ابھی سے ہدیہ ارسال کر دیں، درمان جہنم کے لیے ابھی سے ہدیہ ارسال کر دیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابھی سے ہدیہ ارسال کر دیں، جناب جبرائیل کے لیے ہدیہ ارسال کر دیں، اور اللہ جل جلالہ کے لیے ہدیہ ارسال کر دیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کیا ہم یہ ہدیہ ارسال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہدیہ ارسال کر رہے ہیں تو سبحان اللہ، نہیں کر رہے ہیں تو عہد کریں کہ یہ ہدیہ بھی سے ارسال کریں گے۔ کاظمین الغیظ، غصہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارا ہدیہ ابھی سے میزان کے لیے جا رہا ہے۔ سچا تقوی ہمارے قلب میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو یہ ہمارا ہدیہ ابھی سے میزان کے لیے جا رہا ہے۔ نماز جماعت کے لیے پیدل تشریف لے کر مسجد میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ اگر آ رہے ہیں تو یہ ہمارا ہدیہ ابھی سے جا رہا ہے۔ وَتُدَاعِي إِلَى الْمَغْفِرَةِ، اور چوتھا ہدیہ یہ ہے کہ یہ انسان ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ میں کون سے ایسے کام کو انجام دوں کہ پروردگار عالم کی رحمت میرے شامل ہے۔ یہ چوتھا ہدیہ ابھی سے میزان کے لیے ہمارا جو ہم اسے ارسال کرتے ہیں۔ خوشا بحال ان لوگوں کے جو یہ ہدیے ارسال کر رہے ہیں۔ ایک عظیم روایت ہے، میں لہٰذا اذان گرامی یہ چوتھا میں نے چوتھے نفر کے لیے اس ہدیے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو ہر نفر کے لیے 4 ہدیے ہیں۔ ملک الموت کے لیے 4 ہدیے، قبر کے 4 ہدیے بیان کر دیے، منکر و نکیر کے 4 ہدیے بیان کر لیے، اور میزان کے لیے 4 ہدیے بیان کر لیے۔ لہٰذا ہماری زندگی کا دار و مدار ابھی ان 16 ہدیوں پر ڈیپینڈ ہے۔ اس کے علاوہ میں باقی کے 4 ہدیے جو اور یعنی کل ملا کے ہماری زندگی کا جو دار و مدار ہے، ہماری زندگی کا اگر کوئی مرکز ہے تو وہ یہ 40 ہدایہ ہیں جو اپنی موت سے پہلے ہمیں ارسال کر دینا ہے تاکہ ہمارے لیے سہولت ہو سکے۔ اذان گرامی، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور جملہ 4 مرحومین اور ہیں جن کے ایصال ثواب کی اس مجلس کو منعقد کیا گیا۔ پروردگار ان سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں، ان کے نام اعمال کو اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کے سائے میں عظیم قرار دے، اور ان کے نیک اعمال کو بے وجہ احسن قبول فرمائیں، ان اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائیں، ان کے درجات کو متعالی فرمائیں۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ ہماری مجلس، یہ ہماری عزاداری، یہ ہمارا نوحہ، یہ ہمارا ماتم، یہ ہمارا اہل بیت علیہم السلام کی شان میں منعقد کیے جانے والے جشن، یہ بہت عظیم سرمایہ ہے۔
یہ بہت عظیم ثواب کا حامل ہے. ہم اپنے مرحومین کو ان مجالس کے ذریعے ایصال ثواب ارسال کرتے ہیں. اذان گرامی، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں واقعہ کربلا کے اس عظیم وقت کی طرف کہ جو بڑا گراں قدر تھا. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب عصر عاشور ایک ایک شہید ہو گیا، خیمہ امام حسین علیہ السلام میں یا سید سجاد زندہ تھے یا خود امام حسین علیہ السلام زندہ تھے. آخری وقت تھا، مولا سجاد علیہ السلام غش کے عالم میں ہیں. ادھر مولا حسین علیہ السلام آخری وقت میں رخصت کے لیے اپنے بہن کے پاس میں آئے، رخصت کیا اپنی بہن کو، اور ایک مرتبہ اپنی بہن سے کہتے ہیں، اے میری بہن، مجھے اپنے بابا کی وصیت یاد آ رہی ہے، مجھے 40 ہجری کا وہ کوفہ یاد آ رہا ہے جب علی ابن ابی طالب نے مجھ سے ایک وصیت کی تھی کہ اے میرے لال حسین، کل جب 61 ہجری میں کربلا کا میدان ہوگا، عصر عاشور ہوگا، میں اس وقت تمہارے پاس موجود نہ ہوں گا. حسین، جب آخری وقت میں عصر عاشور تم جب میدان کارزار کی طرف جا رہے ہوگے، حسین میری طرف سے زینب کے شانوں کا بوسہ لے لینا. ہائے عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب زینب کی آستینوں کو الٹا شانوں کا بوسہ لیا. ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی کہ بھیا یہ میرے شانوں کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں. کہ ایک مرتبہ کام بہن زینب، میں جب ہم کوفے میں تھے، مولا علی علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا، اے حسین میری وہ زینب جس کو بے پردہ کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا تھا، ایک وقت وہ آئے گا کہ میری بیٹی زینب کے سر سے ردا کو چھین لیا جائے گا، اس کے ہاتھوں میں رسن کو باندھ دیا جائے گا. اے حسین میری طرف سے زینب کے ان ہاتھوں کا بوسہ لے لینا جس پر زینب کے ہاتھوں میں رسن بندھے گی. اللہ اللہ، زینب کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا کہ وہ زینب جس کو سورج نے بے پردہ نہ دیکھا ہو، وہ زینب شام و کوفہ کے بازاروں میں بے کجاوا اونٹوں پر پھیلائی جائے گی. عزیزو اور میرے دوستوں، بس ایک مرتبہ مولا حسین نے زینب کے شانوں کا بوسہ لیا. اب جو میدان کارزار کی طرف چلے جانا چاہتے ہیں، تاریخ یہ لکھتی ہے جناب زینب خیمے سے نمودار ہوئی، پیروں میں نالین نہیں تھی، جلتی کربلا کی ریتی تھی. آواز دی، اے میرے بھیا، محلا ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا رک جاؤ میرے بھائی. ایک مرتبہ مولا حسین رکے، زینب کو دیکھا، زینب بنا نالین کے کربلا کی ریتی پر دوڑتی چلی آ رہی ہے. بھائی رکا، بھائی بہن کی محبت آپ جانتے ہیں، بھائی بہن کی محبت سے آپ واقف ہیں. عزیز اور میرے دوستو، عصر عاشور، اگر کسی بہن کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ میرا بھیا اب اس دنیا میں نہیں رہے گا، یہ میرا آخری دیدار ہے، تو اس بہن کے کلیجے پر کیا گزرتی ہے. ذرا سوچے زینب کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی. ایک مرتبہ مولا حسین رکے، گھوڑے سے اترے، کربلا کی جلتی ریتی پر آئے. آنے کے بعد کہا، اے میری بہن، تم نے مجھے خدا حافظ کر دیا تھا، یہ اب دوبارہ واپس آنے کا سبب کیا ہے؟ بس میں نے روایت کو تمام کیا. عزیزان گرامی، پرسہ دے لیجئے گا شہزادی زہرا کو ان کے بچوں کا. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں یہ دوبارہ واپس آنے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک بہن اپنے بھائی سے کہتی ہے، اے بھیا، آپ کو بابا علی کی وصیت یاد تھی، مجھے میری اماں فاطمہ کی وصیت یاد آ گئی. کہ بہن کیا وصیت کی تھی اماں نے؟ ایک مرتبہ مولا حسین سے جناب زینب کہتی ہیں کہ جب میں مدینے میں تھی، اماں کا آخری وقت تھا، اماں نے مجھے بلایا، کچھ وصیتیں کی، اور ایک وصیت یہ کی تھی، اے میری لال کر جب کربلا کا میدان کارزار ہوگا، حسین تنہا ہوگا، میں کربلا میں نہ ہوں گی، اے میری بیٹی زینب،
حسین کے گلے کو میری طرف سے بوسہ دے دینا۔ ایک مرتبہ زینب نے حسین کے گلے کو بوسہ دیا، بھائی نے بہن کو سینے سے لگایا، گریہ کیا، کوہرام برپا ہو گیا۔ زینب نے کہا ہوگا اے بھیا جائیے خدا حافظ۔ اب عصر عاشور کے بعد شام غریبہ میں آپ کے پامال جنازے پر آؤں گی، اے بھیا اماں کو ہماری طرف سے سلام عرض کیجئے گا، بابا کو ہماری مصائب عالم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار ہماری مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری ذاکری میں جو کوتاہی و کمی رہ گئی، پروردگار حق عظمت اہل بیت علیہم السلام ہماری اس کوتاہی و کمی کو درگزر و معاف فرما۔ ہمیں ہماری توفیق میں اضافہ فرما کہ بہتر سے بہتر طریقے سے ہم آپ کی خدمت میں ذاکری کر سکیں۔ پروردگار بحق عظمت محمد وآل محمد یہ ہمارے تمام سامعین کی سماعت کو بے وجہ احسن قبول فرما، ان کی نظارت کو بے وجہ احسن قبول فرما۔ پروردگارہ مسجد امام بارگاہ کو کما حق ہوا آباد فرما، اس وبا اس بیماری سے جملہ مومنین مومنات کو محفوظ فرما، جو مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما۔ پروردگارہ بحق عظمت محمد وآل محمد جملہ مرحومین کے لیے جو اس مجلس کو منعقد کیا گیا، پروردگارہ ان مرحومین کے اس مجلس کا ثواب ان مرحومین کو ارسال فرما، ان کے درجات متعالی فرما، انہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، ان کی قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما۔ خدا نہ کرے اگر ان کی قبور پر تیرا عذاب نازل ہو رہا، پروردگار بحق رحمت للعالمین ان کی قبور سے اپنے عذاب کو برطرف فرما۔ لواحقین جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کیا، پروردگارہ ان کی جماعت تمام تا جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما، ان کے قلوب کو سکون قلب نصیب فرما، ان کے رزق و روزی میں برکت نصیب فرما، انہیں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں شمار فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد وآل محمد اس امام بارگاہ علی ابن ابی طالب وادی کبیر کے بانی حاجی موسیٰ صاحب شیخ فیاض صاحب کی مغفرت فرما، ان کے قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما، اور ہمارے سرپرست جناب لطیف صاحب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، تاکہ ہم آپ کے لیے بہترین سے بہترین طریقے سے مجلس و ماتم اور جشن کو منعقد کر سکیں۔ پروردگار اس وادی کبیر امام بارگاہ سے متعلق جتنے بھی عزیزان کل تک ہمارے درمیان تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگار ان کے قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما، انہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد وآل محمد جو بیمار حال ہے انہیں شفا کامل عاجل نصیب فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نعمت اولاد سے سرفراز فرما۔ پروردگار ہم نے جو کہا ہے جو نہیں کہا، پروردگار تو ہمارے قلوب سے بہتر آشنا ہے، پروردگار ہماری تمام تر جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما، ہمارے قرض کو غیب سے ادا فرما، اور ہم سب کے دلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کی انسیت سے سرشار فرما، اہل بیت علیہ السلام کی مودت کو ہمارے قلوب میں جو ہے وہ سے عالی ہے اسے متعالی فرما۔ پروردگار اہل بیت علیہ السلام خصوصی طور پر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اہل بیت علیہ السلام کے روضہ مقدسات کی ہمیں زیارت نصیب فرما۔ پروردگار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ لینا جرار رضوی، مرحوم سید مصطفیٰ علی رضوی، مرحوم سید اکبر علی رضوی، مرحوم سید ابرار علی رضوی، مرحومہ سیدہ سکینہ بیگم کی روح کو ارسال فرما۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم، الصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا وإمام الإنس والجان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا من محمد وآل محمد صلوات.